صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ شب ولادت میں سب مسلماں نہ کیوں کریں مال و جان قرباں، بو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، میں ہوں آپ کا میزبان میاں شہزاد احمد۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹی وی 99 پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان اسکالرز، معروف مذہبی اسکالر علامہ ممتاز احمد ربانی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان علامہ مسعود احمد سیالوی، آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی ٹی وی 99 کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان نفوس قدسیہ میں سے چند ایک کے حالات جاننے کی کوشش کی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم ہمارے آقا و مولا حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل ہونے کا شرف عطا کیا۔ آج سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے میں گزارش کروں گا علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب سے کہ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ عام طور پر ایک ذبیح کے بارے میں تمام مسلمان جو ہیں وہ بڑے خوبی سے جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، چونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے ذبیح سے کون مراد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن ہستیوں کا اپنے اس ارشاد مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میاں صاحب، یہ جو حدیث طیبہ انا ابن الذبیحین، سبحان اللہ، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اشارہ جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور دوسرے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ جب آب زمزم کا چشمہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدوانا شروع کیا، ایک طویل زمانے تک یہ چشمہ ناپید ہو گیا، اس کا پانی آنا بند ہو گیا تھا، تو جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اشارہ ہوا، خواب دکھایا گیا اور باقاعدہ جگہ کے بارے میں تعین کیا گیا کہ یہاں پہ آپ کھدوائی کریں۔ تو جس زمانے میں یہ کھدوائی کی جا رہی تھی
تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں ایک ہی بیٹے تھے، تو لوگ آپ کے ساتھ مل کر کھدوائی کر رہے تھے، تو اسی دوران عدی بن نوفل نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا ولد ہونے کا طعنہ دیا کہ تم معاذ اللہ لا ولد ہو۔ تو اس موقع پہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی، نظر مانی، لَإِن جَاءَ لَهُ عَشْرُ بَنِينَ وَصَارُوا لَهُ أَعْوَانًا لَيَذْبَحَنَّ أَحَدُهُمْ قُرْبَانًا عِندَ الْكَعْبَةِ کہ یا رب العالمین اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو ان میں سے میں ایک بیٹے کو کعبہ کے قریب جا کر ذبح کر دوں گا۔ اب آب زمزم کی کھدوائی ہو چکی تھی، پانی آ چکا تھا، تقریباً 30 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خواب میں اشارہ ہوا، اوفی بن نظری کا، اے عبد المطلب آپ نے جو منت مانی تھی اس منت کو پورا کیجئے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ 30 سال کا زمانہ گزر چکا تھا تو یہ بات آپ کے ذہن سے محو ہو چکی تھی، آپ اس بات کو بھول چکے تھے کہ میں نے 30 سال پہلے کوئی منت مانی تھی۔ تو جب آپ کو خواب میں اشارہ ہوا تو آپ نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن وہ خواب پھر سے دوبارہ آیا کہ اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کیجئے۔ تو آپ نے اس خواب کے جواب میں ایک بیل اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن وہ خواب پھر آیا تو آپ نے پھر ایک اونٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کیا۔ جب چوتھی مرتبہ خواب آیا تو حضرت عبد المطلب خواب میں عرض کرتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں تو سب سے جو پسندیدہ چیز ہے قربان کرنے میں وہ اونٹ ہے، اس سے بہتر تو کوئی اور چیز قربانی کے لیے نہیں ہو سکتی، تو میں وہ بھی پیش کر چکا ہوں۔ تو پھر خواب جو دکھایا گیا اس میں اشارہ کیا گیا، قرب احدی اولادک الذی نذرت ذبحہ، اے عبد المطلب 30 سال پہلے آپ نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا آپ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اس کو ذبح کیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے اس وقت آپ کے 10 بیٹے تھے، اور وہ 10 کے 10 جیسے آپ نے کہا تھا آوانن، کہ وہ سارے کے سارے میرے آوان و انصار بن جائیں، وہ میرے ساتھ مددگار بن جائیں، وہ سب آپ کے شانہ بشانہ تھے۔ تو آپ کے سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا تو آپ اپنے بیٹوں سے اپنے خواب کا اور 30 سال پہلے جو منت مانی تھی اس کا آپ اظہار فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک وہ تھا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نبی تو نہیں تھے، اللہ کے خلیل تو نہیں تھے، لیکن وہ حضرت خلیل کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ ربانی صاحب، اس ضمن میں ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو کچھ معلومات بھی حاصل ہو جائیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ منت کی جو شرعی حیثیت کیا ہے، دوسرا یہ جو خواب تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ارشاد ہوا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، تو جو ارشاد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ارشاد ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب تو یقیناً وحی پہ مبنی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتے ہیں، لیکن جو بعض صالحین اور نیک بندوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حکمت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں،
اور اس کے پیچھے بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی منکشف کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو خواب ہے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ان لوگوں کے باطل نظریات کو کیا مسترد نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں معاذ اللہ وہ ایمان پر نہیں تھے، تو اگر آپ کے دادا کو جو خواب آ رہا ہے یہ یقیناً ان کے باطل نظریات کی نفی کرتا ہے۔ محترم میاں صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں اس موضوع پہ سیر حاصل بحث کر چکے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں جناب سیدنا آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی جلیل القدر نفوس قدسیہ ہیں وہ تمام کے تمام پاکیزہ ہیں، وہ تمام کے تمام طاہر ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح کا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ اسلاب اور ان پاکیزہ ارحام کی طرف اگر کوئی اتہام کرتا ہے، کوئی ایسی نازیبہ بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ کسی کام کے پورا ہونے کے لیے منت مانگنا یہ کیسا ہے؟ اس کی بھی کوئی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کی ایویڈنسز موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.